بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کے آداب۔ شریعت نے جتنے بھی اعمال مقرر فرمائے ہیں ان تمام اعمال کے کچھ آداب اور شرائط اور ضوابط ہیں۔ اگر ان آداب اور شرائط اور ضوابط کے مطابق بندہ وہ عمل کرتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ قبول ہوتا ہے، اور اگر ان اعمال اور آداب کی رعایت بندہ نہیں رکھ پاتا تو وہ عمل پھر اللہ کے یہاں رد کر دیا جاتا ہے، قبول نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ اور صدقے کی، صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ اور نفلی صدقات کی ادائیگی کی سب سے پہلی شرط اور سب سے پہلا ادب اخلاص ہے، اللہ کی رضا، کہ یہ مال کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ اللہ پاک راضی ہو جائے، اس میرے عمل سے اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا مجھے نصیب ہو، اور فقیر کی اعانت بھی ہو، اور فقیر کی اعانت بھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ پاک راضی ہو۔ تو اخلاص یہ سب سے بڑی بنیاد ہے۔ عمل میں جو قوت اور جان پیدا ہوتی ہے وہ اخلاص سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر عمل اخلاص سے خالی ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں رد کر دیا جائے گا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ وہ چاہے کتنا ہی بڑا عمل ہو، کتنا ہی بہترین عمل ہو، اگر اخلاص سے خالی ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، دکھلاوا ہے اور لوگوں کو دکھانا مقصد ہے تاکہ لوگ مالدار کہیں، لوگ اسے بڑا شخص کہیں، تو یاد رکھیے گا وہ عمل پھر ضائع ہو جائے گا۔ ایسے شخص کو قیامت کے دن کہا جائے گا اپنے اجر کا مطالبہ اسی سے کرو جس کے لیے دنیا میں تو نے عمل کیا تھا۔ تو اخلاص سب سے بڑی بنیاد ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہم صدقہ اور زکوٰۃ دیں تو اپنے دیے ہوئے مال کو آدمی گھٹیا اور کم سمجھے، اپنے دیے ہوئے مال کو گھٹیا اور کم سمجھے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا یہ بہت تھوڑا سا اور قلیل سا عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، اور ڈر بھی رہا ہو کہ اللہ پاک کہیں اس کو رد نہ کر دے، اپنے عمل کو تھوڑا سمجھے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈر بھی رہا ہو اور قبولیت کی امید رکھے کہ اللہ پاک میرے اس ناقص عمل کو، کمزور عمل کو بھی قبول کر لے گا۔ تو یہ دوسرا ادب ہے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ جب ہم کسی فقیر کو، ضرورت مند کو مال دیں تو مال دیتے وقت احسان نہ جتلائیں۔ احسان نہ جتلانے کا مطلب، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ہے کہ احسان جتلانا کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کسی کو مال دو اور بار بار اس کے سامنے ذکر کرو کہ میں نے تمہیں ایسے مال دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ احسان جتلانا ہے۔ اسی طرح سے کسی کو مال دیا اور پھر اس سے خدمت کا تقاضا کیا، چاہے آپ نے دل میں تقاضا کیا یا زبان سے مطالبہ کر لیا کہ میں نے آپ کے اوپر اتنا مال خرچ کیا ہے لہٰذا میرا یہ کام کر دو، تو یہ گویا کہ احسان جتلایا ہے۔ یہ احسان جتلانے والا شخص اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک پہ آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ 3 قسم کے اشخاص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ آدمی جو خرچ کر کے احسان جتلاتا ہو، نیکی کر کے احسان جتلاتا ہو۔ احسان جتلانے سے انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اپنے عمل کو برباد اور ضائع نہ کرو۔ اور چوتھا ادب ہے مال کی ادائیگی میں کہ جس شخص کو آدمی مال دے اس کو تکلیف نہ دے، اس کو اذیت نہ دے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اذیت دینے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا جس فقیر کو مال دیا ہے اس کو ڈانٹنا یہ اسے اذیت دینا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اگر کوئی فقیر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یا آپ نہیں دینا چاہتے
تو آپ اس کو صاف دو ٹوک بات کہہ دو، یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جو آپ نے دیا اور اس کے بعد آپ نے اس کی اہانت اور توہین اور تذلیل کی، تحقیر آمیز جملہ کہہ دیا، یا ایسا انداز آپ نے اختیار کیا جس انداز سے اس کی حقارت اور تحقیر لازم آئے۔ تو اگر ان آداب کی رعایت نہیں ہوگی تو پھر ہمارے صدقات قبول نہیں ہوں گے۔ عرض کیا اخلاص سب سے بڑی بنیاد ہے، یہ پہلا ادب ہے۔ اور دوسرا ادب، اپنے مال کو، عطیے کو، دیے ہوئے کو آدمی گھٹیا سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت اور قبولیت کی امید رکھے۔ تیسری بات یہ عرض کی کہ جس شخص کو آدمی مال دے اس پر آدمی احسان نہ جتلائے۔ اور چوتھی بات عرض کی کہ جس کو آدمی مال دے اس کو پھر آدمی اذیت اور تکلیف بھی نہ دے۔ تو ان آداب کے ساتھ مال جب لگتا ہے تو اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔